اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے بندوں میں اہل علم یعنی علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو کس اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر انتہائی قلق اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اہل علم کی ناقدری کی جاتی ہے۔ اہل علم کی ناقدری کرنا، اہل علم کو اپنے پاؤں کا نوک سمجھنا، ان کی بے حرمتی کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں بڑے بڑے دیندار لوگ ملوث ہیں۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ علماء قوم کے وہ معصوم افراد ہیں جو اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، ان کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ حصول علم کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کرنا ہے۔ مگر ہماری قوم کس بدقسمتی کا شکار ہو گئی ہے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ان خیر خواہ حضرات کے ساتھ، قوم کے ان درد مند حضرات کے ساتھ انتہائی گھنونا حرکت کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین کسی مسجد کا امام ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ جو زیرو بٹا سناٹا ہے، جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، وہ امام کا انٹرویو لینے کے لیے ان کا امتحان لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا موجودہ امام قرآن مجہول پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ صدر کی اجازت کے بغیر کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں ان تمام ظالم صدر اور سیکریٹریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان تمام بد مزاج اور جن کا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، ان عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اہل علم کی قدر، اہل علم کی ناقدری اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کا دل نہیں کانپتا ہے، ان لوگوں کو اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط کرتے ہیں۔ نمبر 1، قحط سالی، نمبر 2، بادشاہ کی جانب سے مظالم، اور نمبر 3، حکام کی خیانت، اور نمبر 4، دشمنوں کے مسلسل حملے۔ یہ وہ 4 عذاب ہیں جو علماء کی توہین اور ان کی ناقدری سے آتے ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ بادشاہ کی جانب سے مظالم۔ آج موجودہ حکومت کی رویوں سے ہر کوئی نالاں اور پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آپ کسی کے ماتحت ہیں، اوپر کی حکومت آپ پر ظلم کر رہی ہے، مگر آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی کسی پر ظلم کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم زمین پر اللہ کی حجت ہے، پس جس نے عالم کی عیب جوئی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ان روایات کی روشنی میں آج کے معاشرہ کا جائزہ لیں کہ آج لوگوں نے کس جرت کے ساتھ علماء کی توہین اور ان پر بیجا تنقید کرنے کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جبکہ انہیں خود اپنے اعمال و کردار کی فکر نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے
یا انہیں تکلیف دیتا ہے اس پر کفر یا سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم اور علماء کی توہین کفر ہے۔ علامہ شیرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخشی جو مشائخ صوفیہ میں ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی مائع ناز اور باوقار قدیم دینی درسگاہ امیر الہند دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ کے جواب میں لکھا ہے کہ شریعت میں علماء کا مقام نہایت بلند و برتر ہے، عوام پر ان کی تعظیم ضروری ہے۔ علماء کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے سلب ایمان کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر عالم کی اہانت بمقابلہ امر دین و حکم شرع کے ہو تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ صدق دل سے توبہ و استغفار کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی پھر سے کلمہ پڑھے۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ قوم کے درد مند حضرات ہیں جو آپ کی سخت سست باتوں کو برداشت کر کے آپ میں اور آپ کی نسل میں ایمانی غیرت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔